معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ہفتم، باب نمبر 19۔ مثال کے طور پر معین الدین شاہ نے بیان جاری رکھا۔ پیداوار میں مجبوراً کٹوتی کرنے کی وجہ سے متعدد دہاڑی دار محنت کش اور عارضی نوکری والے کاریگروں کو ملازمت سے فارغ کر دینا پڑا، اور بدیع الزماں نے گال پھلا کر سانس کو یکدم خارج کیا تو اس کے ہونٹوں سے پھا کی اونچی استہزائیہ آواز پیدا ہوئی۔ جج تارڑ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ خواجہ معراج پھر اچھل کر اٹھا۔ جناب والا، یہ غیر متعلق سوال ہے۔ اس بار جج نقطہ اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوا۔ یہ لوگ جن کا ذکر گواہ نے کیا ہے اس مقدمے میں فریق نہیں ہیں۔ آپ ایشوز کے فریم میں رہیں اور مقدمے کو مزید توسیع دینے سے اجتناب کریں۔ خواجہ معراج نے فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا۔ عدالت میں باتوں کی بن بناہٹ ابھری۔ جج تارڑ نے اپنا چوبی ہتھوڑا میز پر مارا اور سختی سے خواجہ معراج کو مخاطب کیا، اور میں دفاعی پارٹی کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر ان کے کسی فرد کی جانب سے عدالت کے ضابطے کے خلاف مزید کارروائی ہوئی تو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا۔ سامعین کی بن بناہٹ ایک بار دب کر دوبارہ ابھر آئی، جس کے دوران جج نے میز کھٹکھٹا کر لوگوں کو خاموش کرایا۔ کچھ دیر کے بعد گواہ معین الدین شاہ کو جرح کے واسطے خواجہ معراج کے حوالے کر دیا گیا۔ شاہ صاحب، خواجہ معراج نے کہنا شروع کیا، آپ کا عہدہ پروڈکشن انجینئر کا ہے۔ آپ پیداوار کے اعداد و شمار بیان کر سکتے ہیں، مگر نفع یا نقصان کا تخمینہ تو آمدنی اور خرچے کے بیلنس شیٹ سے ہی لگایا جا سکتا ہے نا؟ جی ہاں، اور بیلنس اکاؤنٹنٹ تیار کرتا ہے۔ غلط یا درست؟ درست ہے۔ پھر آپ نفع یا نقصان کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جی میں اکاؤنٹ آفیسر بھی ہوں، معین الدین نے جواب دیا۔ آخا، تو آپ دو مختلف شعبوں کے انچارج ہیں۔ ہمارے چیف اکاؤنٹنٹ بیماری کی وجہ سے لمبی چھٹی پر ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ہی اس ڈپارٹمنٹ کا نگران ہوں۔ کیا چیف اکاؤنٹنٹ صاحب کے کوئی اسسٹنٹ ہیں جو ان کی جگہ پر کام کر سکیں؟ وہ تھے، مگر چند ماہ پیشتر استعفیٰ دے کر بیرون ملک جا چکے ہیں۔ اکاؤنٹ کے شعبے میں آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ جی میرا 25 سالہ تجربہ ہے۔ میں تجربے کے بارے میں استفسار نہیں کر رہا، آپ کی پیشہ ورانہ تعلیمی قابلیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے امتحان پاس کر رکھا ہے۔ کون سا امتحان؟ کہاں سے؟ انسٹیٹیوٹ آف آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے۔ کیا یہ حکومت کا تسلیم شدہ ادارہ تعلیم ہے؟ جی یہ ادارہ عرصہ 15 سال سے قائم ہے۔ معین شاہ صاحب، میری درخواست ہے کہ آپ میرے سوال کا صاف صاف جواب دیں۔ میں سوال دہراتا ہوں، یہ ادارہ جہاں سے آپ نے امتحان پاس کیا ہے کیا حکومت کا تسلیم شدہ ہے؟ جی نہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ کہاں پہ واقع ہے؟ گوال منڈی میں ہے جناب۔ بہت مشہور ادارہ ہے۔ مشہور تو آپ کا گھی بھی بہت ہے، خواجہ معراج نے طنزیہ کہا۔ عدالت میں چند لوگ ہنس پڑے۔ آپ نے کتنا عرصہ وہاں پہ کلاسز اٹینڈ کی؟ جی میرا خیال ہے شاہ صاحب کہ سوال سیدھا سادہ ہے۔ آپ نے کتنے عرصے تک اس ادارے میں کلاسیں اٹینڈ کرنے کے بعد امتحان پاس کیا؟ جناب میرا مطلب ہے کہ میں نے کورسپونڈنس کورس کیا تھا۔ آپ کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ جی بنیادی تعلیم، جی FSc۔ معین الدین شاہ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو گویا آپ محض FSc پاس ہیں، آپ کے پاس انجینئرنگ کی کوئی تعلیم نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک بیک اسٹریٹ کے غیر تسلیم شدہ ادارے سے ایک کورسپونڈنس کورس کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو پروڈکشن انجینئر اور اکاؤنٹنٹ ظاہر کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس انتہائی پیچیدہ انڈسٹری کے دو اہم شعبوں کی سربراہی کے اہل ہیں؟ میرا 25 سالہ تجربہ، پیشتر اس کے۔ معین الدین شاہ بات ختم کرتا۔ میاں انتظار حسین بول اٹھا، جناب والا، گزارش ہے کہ یہاں گواہ معین الدین شاہ ملزم نہیں ہیں۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ اس طرز جرح کو بند کیا جائے۔ جج نے اعتراض کو رد کرتے ہوئے کہا، گواہ نے مستغیث کی جانب سے تائیدی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس کی اہلیت کا تعین کرنا اس موقع پر نامناسب نہیں ہے، اور ہاتھ سے خواجہ معراج کو جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں جناب کا از حد شکر گزار ہوں۔
خواجہ معراج نے کہا، اور صرف ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس نے معین الدین شاہ سے پوچھا۔ آپ کے ریکارڈ کا ایکسٹرنل آڈٹ کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، کمپنی کا فل آڈٹ مالی سال کے اختتام پر ہوتا ہے۔ آپ کے ایکسٹرنل آڈیٹر کون ہیں؟ عبدالوحید عبدالمجید اینڈ کمپنی لمیٹڈ آف میکلور روڈ۔ کیا یہ درست نہیں؟ خواجہ معراج نے پوچھا کہ آڈیٹرز کی یہ فرم ازمیر گھی انڈسٹریز کے مالکان کے عزیز دار ہیں۔ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ معین شاہ صاحب، یہ نہ بھولیے کہ بیان شروع کرنے سے پہلے آپ نے سچ بولنے کا حلف دیا ہے۔ معین الدین شاہ کے چہرے پہ اب پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ جی، یہ ممکن ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں اس بات کا محض امکان ہے کہ آڈیٹرز اور مغیث آپس میں عزیز دار ہوں؟ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، معین الدین شاہ نے گھبرا کر کہا۔ اس مقام پہ خواجہ معراج نے عدالت کو اطلاع دی کہ وہ اس گواہ سے اور کوئی سوال پوچھنا نہیں چاہتے۔ عدالت میں لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں پیدا ہوئیں۔ جج نے دوبارہ میز کھٹکھٹائی اور اگلی پیشی پر فیکٹری کے کیمسٹ اور کیمیکل انالیسس کو پیش کرنے کے احکام دے کر عدالت برخاست کر دی۔ حق میں جا رہا ہے، حق میں جا رہا ہے۔ عدالت سے نکل کر بدیع الزماں چلایا۔ کیوں خواجہ صاحب، کیا خیال ہے؟ خیال میں ڈوبے ہوئے خواجہ معراج نے سر ہلایا۔ ابھی خوش ہونے کا موقع نہیں آیا۔ کیوں خواجہ صاحب، کیوں؟ بدیع الزماں سگریٹ کے کش پہ کش لگائے اور اپنے الفاظ کے امتزاج پر اٹک کر رہ گیا۔ کھانسی کا دورہ اس کی شوں شوں کرتی ہوئی چھاتی سے اٹھا اور سانس کو الٹ گیا۔ اعجاز نے اس کی پشت پر ایک دھول جما کر اس کی سانس برابر کی۔ کیوں خواجہ صاحب؟ جج نے ان کے گواہ کو تو کھری کھری سنا دی۔ مزدوروں کا نام لے کر ہمدردی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بڑھوا۔ ہاں، مگر جج نے سیدھی سادی قانون کی بات کی۔ خواجہ معراج نے کہا، قانون کی بات تو درست ہے، پھر بھی ہمارے ساتھ اس کی ہمدردی کا عندیہ ملتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شروعات ہیں، جج کا موڈ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ تم ذرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ جج کو خفا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یار خواجہ، ایک تو میں گھنٹوں سے نشے کا ٹوٹا ہوا، اوپر سے مقدمے کی ٹینشن، منہ سے بات نکل ہی جاتی ہے۔ باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں، جا کر کش لگا آیا کرو۔ اور کیا عدالت کی کارروائی مس کر دوں؟ میں تو ایک ایک بات دماغ میں سٹور کر رہا ہوں۔ مقدمہ نبٹ گیا تو ایسی سٹوری لکھوں گا کہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج جرنلزم میں کون ہے جو ایسا کام کر رہا ہے؟ سب کے سب اپنے تئیں قوم کے سپاہی بنے ہوئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آدھے خوش آمدی ٹٹو ہیں، آدھے بلیک میلر ہیں، باقی کے ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں۔ خواجہ معراج ہنسا۔ اس میں ایک سکم ہے۔ کیا سکم ہے؟ قانونی نہیں، حسابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدھے ایک طرف ہو گئے اور آدھے دوسری طرف، تو باقی کیا بچا؟ میں بات یہ کر رہا ہوں خواجہ صاحب کہ میں گراؤنڈ بریکنگ کام کر رہا ہوں، نام ہسٹری میں جائے گا۔ خواجہ معراج چائے کی دکان کے آگے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ دوسرے سب لوگ بھی میز کے گرد لوہے کی کرسیاں سیدھی کر کے بیٹھ گئے۔ اعجاز نے دکان کے لڑکے سے سب کے لیے چائے طلب کی۔ نام تو تمہارا اب ہسٹری میں داخل ہو گیا ہے، خواجہ معراج اسی خوشگوار لہجے میں بولا، مگر سوال یہ ہے کہ کون سا نام؟ کیا مطلب؟ بھائی دیکھنے میں آیا ہے، خواجہ معراج شرارت سے مسکرا کر بولا، کہ پہلے تم شیخ بدیع الزماں لکھا کرتے تھے، اب کچھ عرصے سے بدیع الزماں شیخ لکھنے لگے ہو۔ بدیع الزماں ہلکا سا جھینپ کیا۔ شیخ بھائی، شیخ زبر کے ساتھ، شیخ۔ ہم لوگ کشمیری شیخ ہیں جو مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے، گویا پہلے نہیں تھے۔ پہلے بھی تھے، پہلے بھی تھے، بدیع الزماں بات ٹالتے ہوئے بولا۔ اصل میں ذات کو آخر میں لکھنے سے نام میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اعجاز ہنس کر بولا، میرے ایک دوست ہیں، جب سے سید غضنفر علی شاہ کی بجائے غضنفر علی سید لکھنے لگے ہیں، ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی اگر میں معراج دین خواجہ لکھنے لگوں تو زیادہ وزندار ہو جاؤں گا؟ آزما کر دیکھ لیں۔ اعجاز نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کی پریکٹس اور بھی چمک جائے۔ سب ہنس پڑے۔ یار چھوڑو، کیا بات کا مذاق بنا رہے ہو؟ بدیع الزماں بولا، یہ سیریس معاملہ ہے۔ میں تو آج بہت پر امید ہوں،
اسی لیے تو ہم خوش ہو رہے ہیں، اعجاز نے کہا۔ دیکھو نا، جج نے میاں انتظار کو چپ کروا دیا۔ بات تو درست ہے، اعجاز بولا۔ خواجہ معراج نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ خواجہ صاحب، آپ کچھ بجھے بجھے نظر آ رہے ہیں۔ بدیع نے اصرار کر کے پوچھا۔ بجھا ہوا نہیں ہوں، بس آپ کی طرح چہک نہیں رہا۔ بھلا کیوں؟ یہ ان کے پیشے کی مجبوری ہے بھائی، اعجاز بولا۔ ڈاکٹر اور وکیل کبھی مسرت کا اظہار نہیں کرتے، اس کی وجہ؟ بدیع نے پوچھا۔ ڈاکٹروں کو مریض کے مرنے کی فکر رہتی ہے، اور وکیل کو جج کے فیصلے کی، بدیع نے پوچھا۔ اعجاز نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اپنی فیس کی، سب لوگوں نے کہا لگایا۔ صرف مولوی لوگ ہمیشہ خوش دکھائی دیتے ہیں، ایک نوجوان جونیئر وکیل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی بات کو ڈھکنے کی خاطر فوراً ہی مدلل لہجہ اختیار کر لیا۔ حالانکہ منطقی طور پر دیکھا جائے تو جس کثرت سے وہ دوزخ کی سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں، انہیں غمگین ہی رہنا چاہیے۔ دیکھو معیز الرحمن، خواجہ معراج بھاری بھرکم لہجے میں مخاطب ہوا۔ اول تو ان کی فیس کم ہوتی ہے، صرف کھانا وغیرہ کھا کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، اس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان پیشواؤں پر ان کا اعتماد بھی قائم رہتا ہے۔ یہ دلیل کی بات ہے، مگر تمہیں کسی قانون کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ قانون بجا طور پر آپ کو تحفظ مہیا کرتا ہے، مگر سستے داموں نہ خوش ہوتا ہے اور نہ خوش کرتا ہے۔ قانون کی خصلت خشک اور غمگین ہے۔ جب قانون حق میں جا رہا ہو پھر تو خوشی ہوتی ہے نا، بدیع نے کہا۔ جب تک فیصلہ نہ دے دیا جائے اس وقت تک قانون کسی کے حق میں نہیں جا رہا۔ تم آج کی کارروائی سے ہی خوش ہو رہے ہو، مگر مجھے ایک آدھ بات کے بارے میں فکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو جج جلد تاریخیں دے رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ جتنی جلد فارغ ہو جائیں اچھا ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹائر ہونے سے پہلے کیس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ ایک ہی عدالت سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ ایک فائن پوائنٹ ہے بدی۔ میں ابھی اس بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ خاموشی سے آگے دیکھتے جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ اگلی پیشی پر کیمیائی انالیسس کی رپورٹیں جمع کروا دی گئیں۔ اگلی پیشی پر کیمیائی انالیسس کی رپورٹوں کی باری تھی۔ ازمیر گھی انڈسٹریز کے چیف کیمسٹ عامر محمود کے بیان کرائے جا رہے تھے۔ اس کی انالیسس رپورٹ اور گھی کے اجزاء کی مقرر کردہ حدود کی ایک کاپی جج، گواہ اور میاں انتظار حسین کے سامنے رکھی گئی تھی۔ تعلیم وغیرہ کے بارے میں چند ابتدائی سوال کرنے کے بعد کیمیائی اجزاء کا ذکر آیا تو انتظار حسین نے کہا، اگر آپ ان اجزاء کی تشریح ذرا آسان زبان میں کریں تو عدالت کو ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ مثلاً FFA کیا چیز ہے؟ FFA مخفف ہے فری فیٹی ایسڈز کا۔ یہ ایسیڈیٹی کا پیمانہ ہے، یعنی تیزابیت۔ جی ہاں، گھی میں اس کی مقدار 0.2 یا اس سے کم ہونی چاہیے، ورنہ یہ معدے میں زخم پیدا کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ انتظار حسین نے تائید میں کئی بار سر ہلایا۔ اب بتائیے کہ رینسٹیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جی کہ گھی پرانا ہو گیا ہے اور اس میں بدبودار مادے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی گھی میں بدبو پیدا ہو گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسی بدبو پیدا ہو جو سونگھی جا سکتی ہو، گو معمولی سی تبدیلی آنا لازمی ہے جو تیز قوت شامہ رکھنے والے جان سکتے ہیں، مگر اصل خرابی کیمیکل طور پر واقع ہوتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم لیبارٹری میں اس کے لیے مسلسل پرو آکسائڈ ٹیسٹ تیار کرتے رہتے ہیں، جن سے اس کی پر آکسائڈ ویلیو کو کنٹرول میں رکھنے سے کیا آپ بدبودار مادے پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں؟ جی نہیں، مگر اس سے ہم اس عرصے کا تعین کر سکتے ہیں جس عرصے کے بعد رینسٹیڈیٹی یا بدبودار مادے پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ گھی کے ٹین پر ایک مقررہ تاریخ پرنٹ کر دیں جس کے گزر جانے کے بعد گھی قابل استعمال نہیں رہتا۔ کیا آپ کے ہر ایک پیکج پر یہ تاریخ درج ہوتی ہے؟ جی ہاں۔ خواجہ معراج اور بدیع نے منہ سے بولے بغیر نفی میں اپنے سر ہلائے۔ چیف کیمسٹ
عامر محمود نے اپنا بیان جاری رکھا۔ ایک مقام پہ میاں انتظار حسین نے اسے روکا۔ عامر صاحب، ہائیڈروجنیشن کے عمل تک تو میرا خیال ہے ہم سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ نکل دھات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو مضر رساں ہوتی ہے، گھی میں کیوں کر داخل ہوتی ہے؟ یہ ایک کیٹالسٹ کے طور پر نکل فارمیٹ کی شکل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ کس مقصد کے لیے کیٹالسٹ کا کام کرتا ہے؟ تیل کی ہائیڈروجنیشن کے لیے۔ تو پھر یوں کہیے نا، سلسلہ وار عمل کو واضح کرنے کے لیے بیان بھی سلسلہ وار ہونا چاہیے۔ جی بہتر۔ نکل دھات کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ مقرر کردہ حد 0.5 پارٹس پر ملین ہے، یعنی 10 لاکھ حصے گھی کے ہوں تو ان میں زیادہ سے زیادہ 1.5 حصہ نکل کا ہونا چاہیے۔ جی درست ہے۔ پھر اسے تلف کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک پروسیس کے ذریعے سٹرک ایسڈ کی ملاوٹ سے تلف کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ گھی مضر رساں اشیاء سے پاک ہو گیا ہے، کیا آپ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں؟ جی مسلسل 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ کی سب اچھا والی رپورٹ کے بغیر گھی دکانوں کو سپلائی نہیں کیا جاتا؟ ہرگز نہیں جناب، ہماری سب طرح کی کلین رپورٹوں کے بغیر گھی کی کوئی لاٹ پیکنگ پلانٹ میں نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ٹھیک، میاں انتظار حسین نے تائیداً، جبکہ خواجہ معراج اور بدیع نے نفی میں سر ہلائے۔ 2-4 منٹ کے بعد چیف کیمسٹ کا بیان ختم ہوا تو جرا کے لیے خواجہ معراج دین اٹھا، جو گواہان کو عموماً نام سے مخاطب کیا کرتا تھا۔ اپنی روش سے ہٹ کر عامر محمود کے ساتھ اس کے عہدے سے مخاطب ہوا تو بدیع کو اندازہ ہو گیا کہ خواجہ معراج اب کمر کس کر اس گواہ پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ چیف کیمسٹ صاحب، خواجہ معراج نے کہا، آپ کو ازمیر گھی انڈسٹریز میں سروس کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ کم و بیش 8 برس جناب۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ نے سن 65 میں BSc کا امتحان پاس کیا تھا، تو گویا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے ازمیر گھی انڈسٹریز کی ملازمت اختیار کر لی۔ جی ہاں، کوئی 8-10 مہینے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ نے کسی اور جگہ پر ملازمت کی؟ جی بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایک دوسری جگہ پہ کی تھی، پھر وہاں سے چھوڑ کر موجودہ ملازمت پہ آ گیا۔ کیا آپ عدالت کو بتائیں گے کہ موجودہ ملازمت سے پہلے آپ نے کہاں اور کتنے عرصے کے لیے ملازمت کی تھی؟ عامر محمود کے اندر سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی، مگر اس نے اپنی آواز برقرار رکھی۔ تقریباً 4 ماہ تک تدبیر سیمنٹ فیکٹری میں ملازمت کی تھی۔ درست۔ خواجہ معراج اثبات میں سر ہلا کر بولا، اس صورت میں آپ کو علم ہوگا کہ اس زمانے میں وہاں ایک ہائی لیول انکوائری ہوئی تھی جب اس فیکٹری نے منگلا ڈیم کو ناقص سیمنٹ سپلائی کیا تھا۔ عامر محمود کا رنگ پہلے سرخ پھر زرد پڑ گیا۔ جی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے خیال میں سوال دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا اسکینڈل تھا جس سے آپ بے خبر نہیں رہ سکتے۔ ڈیم کا ایک حصہ ناقص سیمنٹ کی وجہ سے منہدم ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں 2 مزدور دب کر مر گئے تھے۔ جی؟ جی۔ عامر محمود نے کچھ توقف کے بعد کہا، جی ہاں یا جی نہیں؟ جی ہاں۔ اگر میں کہوں کہ اس کی انکوائری میں آپ کو قصوروار ٹھہرا کر برخاست کر دیا گیا تھا۔ اب عامر محمود کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ جی نہیں، وہ جلدی سے بولا، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انکوائری کے بعد برخاست نہیں کیا گیا تھا؟ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ تو پھر آپ کا مطلب کیا ہے؟ جی میرا مطلب ہے کہ قصور اوپر والے لوگوں کا تھا، مگر میں چونکہ سب سے جونیئر تھا اس لیے الزام میرے سر تھوپ دیا گیا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کا بیان کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر موجودہ ملازمت پہ آ گئے تھے درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہاں سے اپریل 66 میں برخاست کیا گیا اور قریب 7 ماہ بیکار رہنے کے بعد آپ نے نومبر 66 میں ازمیر گھی انڈسٹریز کی ملازمت اختیار کی۔ عامر محمود اب یک لفظی جوابات پہ آ چکا تھا۔ جی، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ یہاں پہ خواجہ معراج نے اس سوال کو چھوڑ کر دوسرا سوال شروع کیا۔ آپ سے پہلے ازمیر گھی انڈسٹریز کی ملازمت میں ایک چیف کیمسٹ تھے جو MSc کے ڈگری یافتہ تھے اور کئی برس کا تجربہ رکھتے تھے۔
ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عامر محمود اطمینان کا سانس لیتا ہوا دکھائی دیا۔ جی وہ بہت اچھے آدمی تھے اور ایک قابل کیمسٹ تھے۔ آپ نے چند سال تک ان کے ساتھ کام کیا؟ جی ہاں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ 3 سال پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خواجہ معراج نے اچانک ایک انوکھا سا سوال کر دیا۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ عامر محمود نے بکھلا کر پہلے انتظار حسین کی جانب پھر عدالت میں موجود اپنی فیکٹری کے ورکس مینیجر اور اس کی پارٹی کو دیکھا، جیسے جواب دینے کی اجازت طلب کر رہا ہو۔ اس وقت میاں انتظار حسین نے اعتراض اٹھا دیا۔ جناب، اس سوال کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قطعی غیر متعلق سوال ہے۔ جج کے استفسار پر خواجہ معراج نے جواب دیا، جناب عالی، میں جس مقصد کی جانب آ رہا ہوں اسے حاصل کرنے کے لیے یہ سوال انتہائی ضروری ہے۔ جج نے ناگواری سے یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ زیر غور کارروائی سے سوال کا تعلق ثابت کریں، ورنہ میں اسے عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش تصور کروں گا۔ اعتراض رد کر کے خواجہ معراج کو جرا جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ خواجہ معراج نے جج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے عامر محمود کی جانب دیکھا۔ چند لحظے توقف کرنے کے بعد عامر محمود نے جواب دیا، 700 روپے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ سابقہ چیف کیمسٹ کبیر شاہ جو اپنی اعلیٰ تعلیم اور تجربے کی بنا پر 1200 روپے ماہانہ تنخواہ پاتا تھا، اب از خود ملازمت چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ اس کو برخاست کر دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ آپ کو ترقی دے کر متعین کر دیا گیا، تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ عامر محمود، جس نے کچھ دیر پیشتر انتہائی پر اعتماد لہجے میں گواہی کا بیان شروع کیا تھا، اب ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، جناب یہ مینجمنٹ کا معاملہ ہے، میرا اس میں کوئی قصور، یعنی مطلب یہ کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ خواجہ معراج کے چہرے پہ استہزائی مسکراہٹ پیدا ہوئی، مگر وہ تسلی آمیز لہجے میں عامر محمود سے بولا، آپ بالکل درست فرماتے ہیں، اس معاملے میں آپ کا قطعی کوئی دخل نہیں، بلکہ آپ کی مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سابقہ چیف کیمسٹ کو فارغ کر کے آپ کو اس کی جگہ پر لگانے سے ایک تو تنخواہ کی بچت ہوگی، دوسرے آپ مینجمنٹ کے زیر بار احسان رہیں گے۔ یہ کہنے کے بعد خواجہ معراج نے جج سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اس گواہ سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہتے۔ جج نے میز بجا کر عدالت دوپہر کے بعد تک کے لیے برخاست کر دی۔